اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ من الآن الی لقاء یوم اللہ۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور۔ ماہ نور کا یہ 13واں پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی دعا کے موضوع پر، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ موارد اور وہ افراد کے جن کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے گا۔ آئیے، جو روایت کا موضوع ہے، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خمسۃ لا تستجاب لہم دعویٰ، 5 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتی، اور اس روایت میں ان 5 افراد کو بیان کیا گیا ہے۔ رجل جعل اللہ بیدہ طلاق امرأتہ، وہ مرد کہ جس کے ہاتھ میں اس کی زوجہ کے طلاق کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں ہے، خدا نے جب دیا ہے، وہیہ تؤذی ہے، جبکہ یہ زوجہ اس شوہر کو اذیت کر رہی ہے، وعندہ ما یعطیہا، اور ولم یخلو سبیلہا، اور اس کے پاس وہ اختیار ہے کہ جو وہ اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کا مہر دے سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ عورت آزاد ہو جائے، کسی اور سے شادی کر لے۔ ولم یخلو سبیلہا، اور پھر یہ شوہر اپنی بیوی کے راستے کو آزاد نہیں کرتا، اسے طلاق دے کے اسے اپنی جان نہیں چھڑاتا۔ اب یہ شخص دعا کرے کہ اے خدا جو ہے اس کی اذیت ختم ہو جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سازگاری ہو جائے، تو اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے دیکھ لیا کہ اس خاتون کے ساتھ زندگی محال ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ طلاق دیے بغیر کوشش کر رہا ہے کہ رہے، خدا اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ بعض اوقات زندگی کے اندر ایک ایسا موقع آ جاتا ہے بعض جوڑوں کے لیے کہ جہاں ان کے لیے سازگاری اور سمجھوتہ کرنا اور زندگی گزارنا ممکن نہیں، مزاج مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی ریئر کیسز ہے، بہت ہی کم ایسے کیسز ہے کہ جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ سازگاری نہ ہو۔ اگر دیندار ہے اور دونوں دیندار ہے تو وہاں ایک حد تک سازش ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب بھی تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے تو تم دیکھو کہ جو خاصگار ہے، جس لڑکے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے آیا ہے، اس کو دیکھو، اگر وہ متقی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیندار ہے اور با اخلاق ہے، اور فقہا بھی اسے لکھتے ہیں، تو اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دو، اس کی شادی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ اگر وہ متقی ہے تو 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تمہاری بیٹی اس کے ساتھ خوشحال رہے گی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جو ہے دونوں کے درمیان سازش نہیں ہوئی، اتفاق نہیں ہوا، نا اتفاقی ہو رہی ہے، سمجھوتہ نہیں ہو رہا، زندگی جو ہے خوشگوار نہیں گزر رہی ہے، تو تقوی کی وجہ سے، اگر تمہارا داماد متقی ہے تو تقوی کی وجہ سے وہ تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو تقوی ایک اہم چیز ہے۔ یہاں پر یہ کہ ایک ایسا موقع آ گیا کہ اصلاً جو ہے زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے، دونوں کے مزاج مختلف ہے، دونوں کی جو ہے سوچ مختلف ہے، اس صورت میں جو ہے اگر کہیں سے بھی جو ہے کوئی سلسلہ نہیں ہو پاتا ملانے کا، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ طلاق جاری کی جائے، وہ بھی ضرورت کے وقت ہے۔ بعض اوقات رزق معلق ہوتا ہے، طلاق نہ دینے کی وجہ سے رزق نہیں آتا، جیسے ہی طلاق دے دی جاتی ہے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات شادی کی وجہ سے رزق آتا ہے، بعض اوقات طلاق دینے کی وجہ سے رزق آتا ہے۔ یہ خدا کی حکمت ہے، ہر کیس کا الگ الگ مسئلہ ہے، اور اس میں ہم کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتا سکتے۔ دوسرا مورد یہ کہ رجل ابکا مملوکہ 3 مرات، وہ کہ جس کا غلام یا کنیز 3 دفعہ بھاگ چکی ہو، ولم یبع ہو، اور اس نے اس کو فروخت بھی نہ کیا ہو، تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ اے خدا جو ہے میرا بھاگا ہوا غلام جو ہے یہ واپس آ جائے، میری کنیز جو ہے واپس لوٹ آئے، اس کی دعا بھی قبول، اس آقا کی، اس مولا کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا مورد رجل مر بحائط مائل، ایک مرد ایک ایسی دیوار کے پاس سے گزر رہا ہے کہ جو گرنے کے نزدیک ہے، ٹیڑھی ہے، وہو یقبل الیہ، اور اس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، ولم یسر مشی حتی سقط علیہ، اور اس کی طرف اس دیوار سے جو ہے اسپیڈ سے جلدی سے نہیں گزر رہا ہے کہ دیوار اس پر نہ گرے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹہلتے ہوئے جا رہا ہے یہاں تک کہ دیوار اس پر گر جائے۔ تو
یہ اگر دعا کرتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے بچا، یہ خود اس مصیبت کے اندر پڑ گیا ہے، تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ چوتھا مورد ہے کہ رجل اقرض رجلا مالا، ایک مرد کسی مرد کو مال قرضے کے طور پر دے، ولم یشہد علیہ، اور اس کے اوپر گواہ بھی قرار نہ دے۔ تو اب وہ اپنا قرضہ طلب کر رہا ہے، مدیون اور مقروض جو ہے وہ قرضہ اسے واپس نہیں کر رہا کہ تم نے مجھے کب قرض دیا تھا، میں تو بھول چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں۔ بعض افراد جھوٹ بولتے ہیں، بعض افراد واقعاً بھول جاتے ہیں قرضہ لینے کے بعد۔ تو دینے والی غلطی ہے کہ اس نے کیوں جو ہے وہ کتابت نہیں کی، کیونکہ لکھت پڑھت جو ہے وہ ضروری ہے بعض اوقات۔ جس معاشرے میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں جو ہے جھوٹ اور فراڈ اور اس قسم کی جو ہے چیزیں بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا اگر مومن دوسرے مومن کو قرضہ دے تو مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ اس میں مکاتبہ ہو اور اس میں لکھ لیا جائے، یا یہ کہ اگر لکھت پڑھت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ کچھ افراد کو گواہ کے طور پر رکھا جائے کہ یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے اس شخص کو قرضہ دیا تھا۔ پانچواں مورد رجل جلس فی بیتہ، وہ مرد کہ جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وقال، اور یہ خدا سے دعا کر رہا ہے، اللہم ارزقنی، اے خدا مجھے رزق دے، ولم یطلب، اور رزق کے لیے طلب اور کوشش نہیں کر رہا، رزق کے لیے سعی و کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ 5 افراد کی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی رسول کی اس حدیث کی روشنی میں۔ آئیے اب ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بعض افراد جو ہے بعض اوقات دعا کا قبول نہ ہونا کسی اور جہت سے ہوتا ہے، اور اس کو امیر المومنین کی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ مولا جو ہے فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ روی عن امیر المومنین علیہ السلام انہ خطبہ فی یوم جمعۃ خطبۃ بلیغہ، جمعے کے دن مولا نے ایک خطبہ بلیغ ارشاد فرمایا۔ فقال فی آخرہا، آخر خطبے کے اندر کہا، ایھا الناس سبع مصائب عظام، 7 ایسے جو ہے مصیبتیں ہیں کہ جو بڑی مصیبتیں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ منہا، اور میں خدا سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں ان مصیبتوں سے، خدا کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں ان مصیبتوں سے، یعنی یہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ 7 مصیبتوں کو مولا نے بیان کیا۔ عالم ذلہ، وہ عالم کہ جس کے پیر لرز گئے ہوں، یعنی جو ڈگمگا رہا ہو، جو استقامت اس میں نہیں ہو۔ وہ عابد ملہ، اور وہ عبادت گزار کہ جس کے اندر اکتہاٹ ہو، سستی ہو۔ مومن خلہ، وہ مومن کہ جو محتاج ہو گیا ہو، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ وہ عالم کہ جس کے اندر استقامت نہ ہو، وہ عابد جس کے اندر اکتہاٹ ہو، عبادت کا حوصلہ نہ ہو، وہ بھی ایک مصیبت ہے۔ وہ مؤتمن غلہ، وہ امانت گزار کہ جو بھٹک گیا ہو، امانت دینے کے بعد گمراہ ہو جائے، اس سے جو ہے یہ واقعی بڑی مصیبت ہے۔ وہ غنی اقلہ، وہ ثروت مند، وہ مالدار کہ اب جو ہے وہ اس کا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو، کم ہو گیا ہو، اور وہ مالدار تھا ایک زمانے میں، اب فقیر اور جو ہے وہ غریب ہو گیا ہو۔ وہ عزیز ذلہ، وہ کہ جو عزت دار آج ذلیل ہو گیا ہے۔ وہ فقیر اعتلہ، اور وہ فقیر اور نادار کہ جو مریض ہو گیا ہے، معطل ہو گیا ہے۔ ان 7 چیزوں کو مولا نے بیان کیا۔ فقام الیہ رجل فقال صدقت یا امیر المومنین، ایک مرد کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ صحیح فرمایا مولا آپ نے، انت القبلہ اذا ما ضللنا، آپ ہی قبلہ ہے، آپ ہی جو ہمارے رہنما ہے جب ہم گمراہ ہو جائیں۔ والنور اذا اظلمنا، اور آپ ہی وہ رہنمائی کا نور ہے کہ جب ہم گمراہ ہو جائیں اور اندھیرے میں چلے جائیں۔ ولکن نسألک عن قول اللہ، لیکن اے امیر المومنین میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس قرآن آیت کے بارے میں جو خدا کہتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا استجابت کروں گا۔ فما بالنا ندعو فلا نجاب، پس کیا وجہ ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال لأن قلوبکم خانت بثمان خصال، کیونکہ مولا نے یہاں پر جو ہے 8 خصلتوں کو، 8 جو ہے وجوہات کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تمہارے دلوں کے اندر 8 قسم کی خیانت ہے۔ اولھا، پہلی چیز یہ کہ انکم عرفتم اللہ، پہلی چیز ہے کہ تم خدا کی معرفت تو رکھتے ہو، فلم تؤد حقہ، لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کرتے۔
کما اوجب علیکم، جس طریقے سے خدا نے اس حق کو تم پر واجب کیا تھا، جو حقوق تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کرو۔ فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا، تمہاری معرفت جو ہے تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر دے گی۔ معرفت کے بعد دوسرا اقدام یہ کہ جو معرفت حاصل ہو گئی اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف معرفت اور جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ تم معرفت خدا تو رکھتے ہو لیکن حق کے خدا کو ادا نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ ہے کہ انکم آمنتم برسولہ، تم خدا کے رسول پر ایمان تو لائے ہو، ثم خالفتم سنتہ، لیکن تم اس رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہو، وامدتم شریعتہ، اور اسی شریعت پر جو ہے تم زندگی گزارتے ہو۔ فأین ثمرۃ ایمانکم، بس تمہارے ایمان کا ثمرہ اور جو ہے نتیجہ کیا ہوا کہ تم رسول کو مانتے ہو تو رسول کی سنت کی پیروی کرو۔ والثالثۃ، تیسری وجہ کہ دعا قبول نہیں ہوتی، انکم قرأتم کتابہ المنزل علیکم، کتاب تم پر نازل کی گئی تم اسے پڑھتے تو ہو، قرأت تو کرتے ہو، فلم تعملوا بہ، لیکن اس کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ وقلتم سمعنا واطعنا، اور تم کہتے ہو کہ ہم سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف زبان سے ہے اور جو ہے تم عملی میدان میں تم کتاب پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ثم خالفتم، پھر تم اس کتاب خدا کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ چوتھا مورد، انکم قلتم انکم تخافون من النار، تم اس بات کے قائل ہو اور کہتے ہو کہ میں جہنم کی آنکھ سے ڈرتا ہوں۔ وانتم فی کل وقت تقدمون اجسامکم الیہا بمعاصیکم، جبکہ تم ہر وقت اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بڑھاتے ہو جہنم کی آنکھ کی طرف گناہوں کے ذریعے سے۔ تو یہ خود تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ فَأَيْنَ خَوْفُكُمْ، پس تمہارا خوف کہاں گیا کہ جس کا تم ادعا کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ پہلا خدا کے حق کو ادا نہیں کرتے ہو، دوسرا رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتے، تیسرا جو ہے وہ قرآن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ تم جو ہے جہنم سے ڈرنے کا ادعا تو کرتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ والخامسہ، پانچویں وجہ جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، انکم قلتم انکم ترغبون فی الجنہ، تم اس بات کے قائل ہو اور کہتے ہو کہ تم جنت کی طرف رغبت تو کرتے ہو، جنت کے مشتاق ہو اور جنت کے جو ہے شوق رکھتے ہو۔ وانتم فی کل وقت تفعلون ما یبعدکم منہا، اور جبکہ تم ہر وقت انجام دیتے ہو ایسے امور کو، ایسے کاموں کو، ایسے افعال کو انجام دیتے ہو کہ جو تمہیں جنت سے دور کر دے۔ فَأَيْنَ رَغْبَتُكُمْ، پس تمہاری رغبت اور تمہاری چاہت جنت کی طرف وہ کہاں ہے؟ والسادس، چھٹا مورد کے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکروا علیہا، کہ تم خدا کی نعمت کو تو تناول کرتے ہو، استفادہ کرتے ہو، خدا کی نعمت جو ہے وہ فراوان ہے، خدا کی نعمت کو کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس نعمت کے اوپر خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ والسابعہ، اور ساتواں مورد کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان، خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم شیطان سے دشمنی رکھو، شیطان کی بات نہیں مانو۔ وقال ان الشیطان لکم عدو مبین، اور خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس تم اسے بعنوان دشمن اخذ کرو، اپنا دشمن قرار دو۔ فعادیتموہ بلا قول، تم اسے دشمن تو قرار دیتے ہو، عداوت تو کرتے ہو لیکن بغیر کسی قول کے، ووالیتموہ بلا مخالفت، لیکن تم اس سے دوستی رکھتے ہو بغیر کسی مخالفت کے، اس کی تمام باتوں کو مان لیتے ہو۔ والثامنۃ، آٹھواں مورد کہ جہاں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم، لوگوں کے عیبوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہو، اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہو، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، سارے عیوب جو ہے تمہارے لوگوں کے تمہارے سامنے ہیں۔ وعیوبکم وراء ظہورکم، جبکہ تمہارے خود کے عیب تم نے اپنے پیٹھ کے پشت ڈال دیے، تم اپنے عیبوں کی طرف نظر نہیں کرتے، دوسروں کے عیب تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور اسے ہمیشہ زیر بحث قرار دیتے ہو۔ تلومون من انتم احق باللوم منہم، جبکہ تم ملامت کرتے ہو دوسروں کو اور سزاوار یہ کہ تم خود ملامت کے لائق ہو، کیونکہ تم میں عیب ہے اور اپنے عیب کو تم بھول گئے ہو۔ فَأَيُّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَكُمْ مَا هَٰذَا، ان صفت کے ساتھ، ان برائیوں کے ساتھ کس طرح تمہاری دعا قبول ہوگی؟
وقت صدت تم ابوابہ و طرقہ، جب کہ تم نے دعا کے راستوں کو، دعا کے طریقے کو جو ہے بند کر دیا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا اعمالکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ واخلصوا سرائرکم، اور اپنے باطن کی اصلاح کرو، اس کو خالص کرو، اپنے دل کو پاکیزہ کر لو۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، امر کرو اچھائی کا، روکو برائی سے۔ فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَكُمْ دُعَاءَكُمْ، بس اس وقت خدا جو ہے تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ 8 مورد، اور وہ پہلے جو ہے روایت میں 5 مورد استعمال ہوئے۔ ویسے اگر دیکھا جائے اس سے پہلے بھی ہم نے ان مطالب کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے یہ ایک فہرست آپ کے سامنے بیان ہو جائے کہ کچھ ایسی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ جو ہے دعا کرنے والا خود ظالم ہے۔ کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، مظلوم ہے، لیکن یہ خود دعا کرنے والا کسی اور پر اس نے ظلم کیا ہے، تو ایک اعتبار سے یہ ظالم ہے، ایک اعتبار سے یہ مظلوم ہے، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام کی دعا کی وجہ سے بھی جو ہے، اگر کوئی حرام کی دعا کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دعا انسان کرتا ہے، اس دعا کا ثمرہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بلا جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن تاخیر کے ساتھ قبول ہوتی ہے، کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے۔ اور یہ کہ چھٹی اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کا ذخیرہ، کیونکہ خدا عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کا ذخیرہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر خدا آخرت میں دے گا۔ اور پھر مومن دیکھے گا کہ جو ہے میرے دعا کے قبول نہ ہونے کا اس قدر اجر عظیم اسے دیا گیا ہے، تو وہ اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ اتنا اجر مجھے ملتا۔ اور پھر یہ کہ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کی آواز کو سنیں۔ اور پھر یہ کہ 8ویں وجہ یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیے ہے ان گناہوں کا کفارہ، یہ دعا کے قبول نہ ہونا یہ کفارہ بنتا ہے ان گناہوں کا جو اس نے کیے ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو برائیاں اس کے پاس ہے، یعنی جو خدا جو ہے جتنی دعا کی ہے، دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی مقدار میں برائیاں اسے ہٹا لیتا ہے اور اس کی جو ہے برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے مومن تکرار کے ساتھ مسلسل جو ہے تکرار نہیں کرتا، اپنی دعا کو دہراتا نہیں ہے۔ مسلسل دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہے وہ دروازہ کہ جس پر مسلسل دستک کی جائے بالآخر وہ کھل جاتا ہے۔ تو تکرار نہ ہونے کی وجہ سے، مسلسل دعا نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری 2 وجہ 11ویں اور 12ویں ہے کہ حق الناس اس کی گردن پر ہے، وہ لوگوں کے حقوق جو اس نے پامال کیے وہ ادا نہیں کر رہا۔ اور 12واں اور آخری مورد یہ کہ حق اللہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کہ یہ کچھ موارد جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ویسے اس کے علاوہ اور بھی موارد ہو سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ بارگاہ خداوندی میں طرز دعا ہے، اے خدا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جو ہمارے گناہ ہیں، جو رکاوٹ ہے، موانع ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، ان تمام موانعوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اسی میں اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام یہ دعا کے موضوع پر آخری پروگرام ہوگا، اور اس میں جو کچھ عنوانات رہ گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ اسی میں اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔